الکریم، الحمدللہ ہم اپنے دوبارہ ترتیب پہ آنے لگے ہیں۔ یہ ہمارا تعداد میں 11واں نمبر کورس ہے۔ اب تک 10 کورسز ہو چکے ہیں اور اسی انداز سے ہو چکے ہیں۔ یہ سنت کورس، یہ ہمارا تعداد میں 11واں کورس ہے۔ یہ انداز آپ دیکھ رہے ہیں، ہمارا پروگرام ایک اسٹیج جیسا، بیان جیسا نہیں ہوتا، بلکہ ہمارا ایک درس و تدریس جیسا ہوتا ہے۔ سنانا مطلب سنانا کا مطلب یہ ہے کہ ایک اس انداز سے بات پیش کرنا کہ آپ کو یاد بھی ہو جائے۔ پھر اس کے بعد آخر میں سوالات کا بھی ایک معاملہ ہوتا ہے کہ اگر کسی ساتھی کو کوئی بات رہ گئی ہو، سمجھ نہ آئی ہو، یا دل میں کوئی اس حوالے سے کوئی سوال ہو تو وہ ساتھی وہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہم اپنے ترتیب کو جاری کرنے لگے ہیں۔ یہ جو آپ کو کاغذ دیے جاتے ہیں، ان کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ جو سنیں صحیح لگے، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عمل کے طور پہ ہم نے اسے اپنی یادداشت میں بھی باقی رکھنا ہے، عمل پہ بھی اتارنا ہے، تو اسے آپ ضرور لکھ لیا کیجیے، پھر یہ آپ کی یادداشت بن جاتی ہے۔ تو گویا ہمارے یہاں کورس کرنا تو ایک مرتبہ ہوگا، لیکن اگر آپ اسے لکھ لیں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کے لیے یادداشت کے طور پہ باقی رہ جائے گا۔ اب تک کے جو اگر ہمیں دیکھ لیں ہمارے کورسز تھے تو وہ ایک نظریے کے طور پر تھے، ایک وقت سے کام سے وقت نکال کر اس کام کو علیحدہ ٹائم دینے کے لحاظ سے تھے۔ لیکن یہ جو ہمارا کورس ہے سنت کورس، اس کے اندر ہم نے اضافی کوئی بھی کسی کو ٹائم نہیں دینا، بلکہ جو ہم عام طور پہ روزمرہ کام کرتے ہیں، وہ جو کام کرتے ہیں اس کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا طریقہ تھا، بس ہم نے کام تو پہلے ہی کرتے ہیں، اس کاموں میں بہت سارے جو طریقے ہیں ان میں ایک صحیح جچت الج طریقہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دیا ہے ہم نے وہ لینا ہے۔ مثلا کپڑے پہننا، وہ تو انسان ویسے ہی پہنتا ہے، جوتے پہننا ویسے ہی پہنتا ہے، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، سارے کے سارے معاملات تو کرتا ہے۔ تو ہمارے اس کورس کا مقصد یہ ہوگا کہ جو کام ہم پہلے سے کرتے ہیں اس کاموں میں بہت سارے صحیح طریقے ہیں، لیکن اس میں اگر ہم سنت کو اتار لیں گے تو گویا ضرورت کی ضرورت پوری ہو جائے گی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے ثواب علیحدہ ہو جائے گا۔ اس کورس کے اندر میں نے جو ترتیب رکھی ہے آپ دوستوں کے سامنے، وہ ہماری ترتیب یہ ہوگی۔ یہ ہمارا 3 دن کا کورس ہے، انشاءاللہ روز بعد نماز مغرب اسی وقت اسی انداز سے ہوگا۔ تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ اپنی مغرب کی نماز یہیں یقینی بنایا کریں، تو تکبیر اولیٰ بھی مل جاتی ہے، اور 2 سنتوں کے بعد فوراً جو ہمارا کام ہوتا ہے، ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم اپنے کورس کی طرف آ جائیں۔ ہمارے اس کورس کی ترتیب یہ ہوگی کہ سنت کی تعریف، یعنی سنت کسے کہتے ہیں، دوسرے نمبر پہ سنت اور حدیث میں کیا فرق ہے۔ حدیث پاک میں کاموں کے بہت سارے طریقے آتے ہیں، تو حدیث پاک بھی ہے، تو اس میں سنت کون سی ہوگی، اور اسی طرح ہمارے بزرگ اور سنت، اصحاب پیغمبر اور سنت پر عمل کرنے کا فائدہ، اگر انسان سنت کو ہلکا سمجھ لے، چھوڑ دے تو اس کے نقصانات، پھر اس کے بعد انشاءاللہ 31 یا 32 ہماری سنتیں ہیں، انشاءاللہ اسی کے اوپر بات کریں گے۔ اب سب سے پہلے ہم اپنی سنت کی تعریف کی طرف چلنے لگے ہیں کہ سنت کی تعریف کیا ہے، سنت کسے کہتے ہیں۔ فرمایا گیا ہے الطریقۃ المسلوکۃ المرضیۃ فی الدین، یہ سنت کی ڈیفینیشن ہے۔ اسے اگر میں سادہ لہجے میں اتاروں تو سنت کے اندر فرمایا گیا ہے کہ 4 باتوں کا ہونا ضروری ہے۔ اس میں ایک بات یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجبوری کے طور پہ اسے نہ فرمایا ہو، بلکہ عادت کے طور پہ فرمایا ہو۔ مثلا حدیث پاک میں آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ کھڑے ہو کے بھی پیشاب فرمایا۔ اب یہ آقا اس کے بارے میں علماء یہ لکھتے ہیں کہ یہ بطور مجبوری کے تھا، اور وہ مجبوری کون سی تھی، ممکن ہے کہ ٹانگ میں درد ہو، کوئی بیماری کی صورت ہو، کچھ بھی ہو، تو اب گویا حدیث میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنا تو آ گیا، لیکن یہ حدیث میں آ گیا، ہم اسے سنت نہیں کہیں گے۔ کیوں؟ سنت کے اندر 4 باتوں کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1 یہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجبوری کے طور پہ وہ عمل نہ فرمایا ہو، بلکہ اپنی عادت مبارک پہ فرمایا ہو، اور پیشاب مبارک کے معاملے میں عادت جو ہے وہ بیٹھ کر تھی، کھڑے ہو کر نہیں تھی۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں وضو فرماتے ہیں، وضو کے بعد اپنی زوجہ محترمہ کا انہوں نے بوسہ لیا، تو یہ عادت کے طور پہ نہیں تھا، بلکہ اگر ہم اسے اس معاملے سے دیکھیں تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قوم کو سمجھانا تھا، کبھی وہ عملی طریقے سے سکھاتے ہیں اور کبھی بیان کے طریقے سے سکھاتے ہیں۔ اب جس طرح ایک دیہاتی آتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے نماز پڑھتا ہے، تو نماز میں بہت ساری غلطیاں ہیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بجائے اورلی اسے منہ مبارک سے بجائے سمجھانے کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عملی طور پہ سکھایا، اور فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی، اٹھو تم دوبارہ نماز پڑھو کہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ پھر وہ دوبارہ اٹھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، پھر دوبارہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہی بات ارشاد فرماتے ہیں کہ قم فصلی فإنک لم تصلی، دوبارہ اٹھو اور نماز پڑھو۔ یا اصل وجہ فإنک لم تصلی، تو نے نماز پڑھی ہی نہیں، تو دوبارہ وہ تیسری مرتبہ اٹھتے ہیں، تو اس کے اوپر وہی اپنی ویسے ہی روش سے نماز پڑھتے ہیں جیسے کہ پہلے پڑھی تھی، تو اس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ ان کو تیسری مرتبہ یہ ارشاد فرمایا۔
پھر اس کے بعد انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، پھر وہ جو معاملہ تھا وہ کھلا۔ تو اس بات سے یہ سمجھ آیا کبھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام عملی طور پہ ہمیں سکھاتے ہیں، کبھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام زبان مبارک سے ہمیں سمجھاتے ہیں، تو یہ بھی ان میں سے ایک ہے۔ اور کبھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام عملی طریقے سے سکھائیں، یہ بھی سنت ہے۔ کسی چیز کو سکھانے میں منہ سے بتانا، تبلیغ کرنا سنت ہے۔ اور اگر ہم مناسب سمجھتے ہیں بہت سارے معاملات اور شرائط کو باقی رکھ کر، تو ہمارے لیے یہ بات بھی بہتر ہے اگلے کے سمجھنے کے اعتبار سے کہ عملی طور پہ اسے سکھایا جائے۔ حضرت عمر ہے، نبی علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، یا رسول اللہ کیا بیوی کے قریب آنا اور بوسوں کی نار کرنا، کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے عملی طور پہ سکھایا، پھل لیا، اپنے منہ مبارک پہ رکھ لیا اور فرمایا عمر بتاؤ کیا روزہ ٹوٹا ہے؟ تو عمر نے فرمایا نہیں۔ تو اب اس سے مسئلہ خود بخود گویا کہ سمجھ آ گیا۔ تو جیسے سیب یا پھل صرف منہ پر رکھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کھا لینے سے، بائٹ لگانے سے اور اندر اتارنے سے روزہ ٹوٹتا ہے، یہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عملی طور پہ اس بات کی طرف اشارہ فرما لیا، اور یہاں سے بات خود بخود سمجھ آ گئی۔ یعنی ہم بستری کی ابتدا سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور ہم بستری کی جو انتہا مکمل مقصد ہوتا ہے اس کے حاصل کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اس بات کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ آگے پوچھنے والا کس لیول کا ہے، تو اس طریقے سے سکھایا جائے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ بھی فرما سکتے تھے، یا عمر تیرے سوال کے مطابق روزہ نہیں ٹوٹتا، یا روزہ ٹوٹتا ہے جس انداز کا بھی، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا آگے عمر جیسی شخصیت ہے، ممکن ہے کہ اللہ رب العزت کے سامنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العزت نبی علیہ السلام کے سامنے بات کھولی ہو کہ انہوں نے آگے لیڈ کرنا ہے، کمانڈ سنبھالنی ہے، آگے خلیفہ بنیں گے، معاملات چلائیں گے، 10 سالہ دور خلافت ہوگا، فتوحات ہوں گی، دین کی ابتدا اور زبردست قسم کی ایک ترویج ہوگی۔ تو اس بنیاد پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو پوچھا، سوال ہے، پوچھا مسئلہ ہے، جواب میں آقا علیہ السلام نے جواب نہیں، اصول دیا ہے۔ اب اس سے نہ صرف عمر کو اس سوال کا پتہ چلا ہے، بلکہ اس سے بڑھ کے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت سارے مسائل بھی ان کے سامنے کھل گئے ہیں۔ تو گویا پوچھنا، سوال اور دینا اصول، یہ بھی سنت ہے اس انداز سے۔ اور آگے پھر ہم دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سمجھداری، آگے وہ بھی سمجھ گئے ہیں۔ یعنی میں یہ کہوں کہ نبی علیہ السلام صحابہ کو قابل سمجھتے ہیں، تو صحابہ نبی علیہ السلام کی بات کو نیچے نہیں آنے دیتے۔ جو نبی علیہ السلام کی اصحاب پیغمبر کے بارے میں سوچ ہے کہ اشارے سے بتاؤں، اصول سمجھاؤں تو بات ضائع میری نہیں ہوگی، اور ویسے ہی نہیں ہوئی، اور یہ سمجھداری نبی علیہ السلام کے واسطے سے چلی آ رہی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایمان کی نگاہ سے نبی علیہ السلام کو جب صحابہ نے دیکھ لیا، صرف ایک صحابی، تمام نہیں، اور اس ایک صحابی کی تمام مکمل 100% عقل نہیں، صرف 2.5 40واں حصہ نکالا جائے اور قیامت تک کے آنے والے بیوقوف انسانوں کے دماغوں میں پھیرا جائے، صدقے کے طور پہ عقل دی جائے، تو وہ پوری کی پوری لوگوں پہ عقل سما جائے اور ابھی بھی عقل ان کی باقی رہ جائے۔ یہ ان کی سمجھداری ہے۔ تو گویا کیوں اثر باقی رہتا ہے اعمال کا، معاملات کا۔ ہم موسم کا اثر دیکھتے ہیں، ہم الفاظوں کا اثر دیکھتے ہیں، تو پیغمبر کی نگاہ کا کوئی اثر نہیں، پیغمبر کی صحبت کا کوئی اثر نہیں۔ تو یہ اثرات ہوتے ہیں اور آگے قوم میں منتقل ہوتے ہیں، اور پھر وہ جس مزاج کا حقانیت میں ہوتا ہے ویسے مزاج میں اتر آتا ہے۔ اب نبی علیہ السلام میں سچائی بھی ہے، امانت بھی ہے، صداقت بھی ہے، سخاوت بھی ہے، قضا بھی ہے، ہر چیز ہے، لیکن صحابہ میں نبی علیہ السلام کا یہ فیض تقسیم ہو گیا۔ ابو بکر صدیق اکبر بنے ہیں، عمر فاروق اعظم بنے ہیں، عثمان میں حیا کا غلبہ ہے، علی میں سمجھ کا غلبہ ہے، اور یہ قوم میں باقی رہا ہے۔ جو جس مزاج کا اچھا تھا اللہ رب العزت نے ویسے دیا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے سامنے ایک بندہ آتا ہے، آ کر کہتا ہے واون او بواوینی، تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بل بواوینی۔ وہ چلا گیا، اس نے سوال کیا، امام صاحب نے جواب دیا، بات ختم۔ بیٹھے ہوئے بندے، حضرت اس نے سوال کیا آپ نے جواب کیا دیا، سمجھ کچھ نہیں آیا، کیا معاملہ ہے؟ تو فرمایا، انہوں نے پوچھا یہ ہے کہ واون ایک واو ہے یا دو واو ہیں؟ تو امام صاحب نے فرمایا بلکہ دو واو ہیں، ایک واو نہیں ہے۔ اور اس بات سے اس بات کی طرف اشارہ تھا، جو ہم التحیات پڑھتے ہیں تو اس میں واو کتنی مرتبہ آتا ہے، التحیات للہ والصلوات واو والطیبات، یہ دوبارہ واو، تو یہ جو واو ہیں یہ دو مرتبہ ہیں یا ایک مرتبہ ہے؟ تو انہوں نے اشارے سے سوال کیا، واون کیا التحیات میں ایک واو ہے، او بواوینی یا دو واو ہیں؟ تو امام صاحب نے اپنی صداقت و سمجھداری اور علم کی بنیاد پہ جواب دے دیا ہے۔ اسی طرح ایک عورت آتی ہے، سیب بھی لاتی ہے، چھری بھی لاتی ہے،
امام صاحب کو دیتی ہے تو امام صاحب اسے بالکل کاٹ کر وہ جو لال تھا اسے بالکل الٹ کر کے سفید کر کے دوبارہ دے دیا. چلی گئی عورت. طلبہ بیٹھے ہیں کہ حضرت یہ عجیب معاملہ ہے. وہ عورت اتنی سمجھدار ہے, سیب تو سیب ساتھ چھری بھی لائی ہے, اور آپ نے اسے کاٹ کے انہوں نے ہمیں کھانے کے لیے دیا ہے, اگر آپ خود نہیں کھاتے تھے تو ہمیں دے دیتے, تو آپ نے خود بھی نہیں کھایا اور دوبارہ کاٹ کے آپ نے ان کو واپس کر دیا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ کہا اللہ کے بندو, نگاہ نگاہ کا فرق ہوتا ہے. تم نے دیکھا سمجھا کہ مہمان نوازی کر رہی ہے, میں نے دیکھا تو یہ سمجھا کہ وہ مسئلہ پوچھنے آئی تھی, اور عورت میں حیا تھی, مسئلہ حیض کا پوچھنے آئی تھی کہ عورت کے حیض میں رنگ خون کے بہت سارے ہوتے ہیں, میں پاک کب ہوں گی. وہ لال لے کر آئی تھی, میں نے کاٹ کے سفید سے اشارہ کر دیا, جب تک خون کی رنگت سفید نہیں ہوتی اس وقت تک عورت پاک نہیں ہوتی. سمجھداری یہ وراثت میں ہے, چاہے پیغمبر کی علوم کی بات ہو, چاہے پیغمبر کی سمجھ کی بات ہو, جس طریقے سے دیکھیں. اور یہ سنت کورس اسی بنیاد پہ ہے. اگر آقا کی سنتوں کو آج یہ سینہ اپنائے گا, قسم ہے وہی وعدے ہیں جو کل تک تھے. اگر کل 313 نے میدان میں اتر کے فرشتوں کو اتروایا ہے تو وہی آج فرشتے ہیں, وہی رب ہے, بدلے ہم ہیں وہ نہیں ہیں. تو یہ سنتوں کا نور ہوتا ہے, اتاریں گے فائدہ ہے. جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے, تو ہماری بات یاد ہے نا, تو میں نے کہا کہ سنتوں میں 4 باتوں کا ہونا ضروری ہے. نمبر 1 یہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اپنی عادت کے طور پہ گویا جان بوجھ کر فرمایا ہو, نہ کہ مجبوری ہو کوئی. مثال کے طور پہ حدیث پاک میں آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صاف چپلوں سے نماز پڑھائی ہے, جوتے پہن کے نماز پڑھائی ہے, تو مسئلہ یہ ہے کہ نماز ہو جاتی ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ عادت مبارک نہیں ہے, یہ طریقہ کار نہیں ہے, یہ سنت نہیں ہے, تو فلہذا ہم نے بغیر جوتوں کے نماز پڑھنی ہے, یہ چیز سنت. تو سنت میں ایک چیز کا کیا کہ سنت کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ آقا علیہ السلام نے اسے اپنی عادت کے طور پہ فرمایا ہو, مجبوری کے طور پہ نہ فرمایا ہو. دوسری بات, آقا علیہ السلام نے اسے ہمیشہ کیا ہو, چھوڑا نہ ہو. مثلا ہمیں یہ بات مشہور ہے, بات پتہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے بیت المقدس کی طرف بھی 16 ماہ یا 17 ماہ کے قریب آقا علیہ السلام نے نمازیں پڑھائی ہیں. تو اب وہ آقا کا عمل تو ہے اور عادت کے طور پہ ہے, لیکن ہمیشہ نہیں ہے. 17 ماہ چھوڑ دیا گیا. اس سے پہلے یا اس کے بعد کے معاملات کو دیکھیں تو ہمارا آج جو ویسے قبلہ ہے ویسے قبلہ تھا. تو گویا سنت کے اندر 4 باتیں, نمبر 1 عادت ہو, مجبوری نہ ہو, نمبر 2 ہمیشہ ہو, اور ایسا نہ ہو کہ کبھی چھوڑا ہو. تیسری چیز وہ امت کے لیے کرنا ممکن ہو. مثلا آقا نے معراج بھی فرمایا ہے, تو اب یہ قوم کے لیے ممکن نہیں ہے. تو تیسری چیز سنت کے اندر یہ معاملہ ہے کہ اس کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ ممکن بھی ہو امت کے لیے. اب یہ چیز نہ ہو کہ ہم کوئی ایسا شٹل بنا لیا جائے کیونکہ ہمارے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت ہے, معراج پہ گئے تھے, ہم نہیں جا سکتے, وہ سنت ہے ہی نہیں. عمل پیغمبر اور ہے, سنت پیغمبر اور ہے. چوتھی چیز یہ ہے کہ وہ چیز امت کے لیے کرنا جائز بھی ہو. مثال کے طور پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معاملے کو ہم دیکھتے ہیں تو انہوں نے 9 نکاح بیک وقت جو تھے, وگرنہ 11 تعداد میں جمع کریں تو نکاح فرمائے ہیں. اب یہ قوم کر تو سکتی ہے لیکن یہ قوم کے لیے جائز نہیں ہے. بیک وقت تعداد میں مثنیٰ وثلاث ورباع قرآن پاک نے واضح طور پہ ارشاد فرما دیا, حد بندی 4 ہے, بڑھو گے نہیں, 5 نہیں کرو گے. ہاں طلاق دے دو, مطلب ایٹ اے ٹائم ایک وقت میں ہم نے 4 رکھنی ہے, تو یہ اس سے بڑھیں گے نہیں. تو سنت کے اندر ٹوٹل ہم نے کیا چیز پڑھی, 4 باتیں. تو وہ جب یہ 4 باتیں ہو جائیں گی پھر وہ سنت کہلائے گی. یہ ہمارا ایک ٹاپک کمپلیٹ ہو گیا کہ میں نے کہا کہ سنت کی تعریف کیا ہے. تو سنت جو میں نے آپ کے سامنے تشریح اور اس کو آسان لہجے میں 4 باتوں کے معاملے پر آپ کے سامنے پیش کیا ہے. اب ہماری دوسری بات, سنت اور حدیث کس سے کہتے ہیں؟ سنت اور حدیث کسے کہتے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ دونوں میں فرق کیا ہے. مطلب کیا چیز ہے کہ وہ حدیث ہے سنت نہیں, اور کیا چیز ہے وہ ایک سنت ہے حدیث نہیں. ایک ایسی چیز جو اس آقا علیہ السلام کے دور میں ہو اور وہیں پہ ختم ہو گئی ہو, آگے نہ بڑھی ہو, تو یہ حدیث ہوگی, سنت نہیں ہوگی. مثلا جو بھی میں نے آپ کو مثال دی, تحویل قبلہ کا تبدیل ہونا, تو یہ آقا علیہ السلام کے دور میں تھی, دوبارہ وہ اسی دور میں ختم بھی ہو گئی. تو گویا یہ حدیث پاک میں یہ معاملہ آتا ہے لیکن یہ سنت نہیں ہے. اب اس وجہ سے اگر کوئی بندہ ایسا ہو کہ میں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہوں کیونکہ آقا نے پڑھی تھی, تو ہم نے کہا کیا 4 باتوں میں ان میں 4 باتیں ہیں؟ آپ دیکھ لو حدیث و سنت میں فرق, اسے ہم حدیث کہیں گے, سنت نہیں کہیں گے. آگے آ جائیں, ہم جب بھی دیکھیں تو ہم نے عمل میں سنت کو ترجیح دیا ہے, حدیث کو نہیں. مثال کے طور پہ ہم یہ کہتے ہیں, عام طور پہ بھی ہمارے معاشرے میں یہ بات چلتی ہے کہ یہ چیز کرو, بھائی کیوں کریں, کیونکہ یہ سنت ہے.
یہ نہیں کہا کہ یہ چیز کرو، کیوں؟ کیونکہ حدیث ہے۔ تو ہم اگر اپنے عملی لیول پہ بھی دیکھیں ایک معاشرتی طور پر، تو یہ آواز چلتی ہے کہ یہ چیز سنت ہے، کرو۔ اس وجہ سے اس معاملے کو ہم نے ترجیح دینی ہے کہ وہ چیز سنت ہو۔ پھر اس کے بعد عام طور پہ جتنے بھی واقعات ہیں وہ تمام تر واقعات جو حدیث پاک سے ثابت ہے وہ حدیث ہیں، اور اس میں جو جچت والا طریقہ ہے وہ سنت ہے۔ اب ایک کام میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کئی طریقے آتے ہیں، نماز میں رفع یدین کا کرنا بھی، نہ کرنا بھی، نماز میں آمین اونچی کہنا بھی اور آہستہ کہنا بھی، نماز میں تمام تر معاملات، لیکن وہ دیکھیں گے یہ تمام تر حالات و واقعات ہیں۔ اب میں آپ کو اس بات کی مثال دوں کہ ہمارا یہ جو مشہور اسلامیہ اسکول ہے، کبھی ہم دیکھیں تو یہاں پہ کالی وردی بھی یونیفارم کے طور پہ حکومت نے ضروری قرار دی تھی کہ بچوں نے پہننی ہے، پھر اس کے بعد ایک وقت آتا ہے کہ دوبارہ سفید کر دی گئی ہے۔ تو اب جب ہم نے ایک نقشہ دیکھنا ہے، تاریخ اٹھانی ہے، واقعات دیکھنے ہیں، تو واقعات میں یہ بات بھی ہے کہ انہوں نے کالا سوٹ پہنا، یہ واقعہ بھی ہے کہ انہوں نے سفید پہنا۔ تو اب آج کے دور کا بچہ کیا کرے گا؟ تو وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ کیا کیا آیا تھا فلیہ، اس میں سے کسی ایک طریقے کو بھی لے کے ہم اس کو آج کے طور پہ عمل اور رائج کا معاملہ چلا لیں، نہیں، بلکہ دیکھا یہ جائے گا کہ آخر کار فیصلے کے طور پہ کیا بات ہوئی تھی۔ تو حالات و واقعات میں تمام تر باتیں، اور آخر جو متفق کا فیصلہ تھا وہ فیصلے کی حیثیت رکھے گا۔ اسی طرح حالات و واقعات میں تمام تر باتیں حدیث میں ہوتی ہیں، اور ان کاموں میں، بہت سارے کاموں میں جو طریقے ہوتے ہیں ان میں ایک جچے والے طریقے کو حدیث کہیں گے۔ تو گویا اس انداز سے حدیث اور سنت میں فرق ہو گیا۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی اشارہ دیتے ہیں کہ عمل سنت پہ کرنا ہے، حدیث پہ نہیں۔ مثلا کہ جب بھی بات حدیث کی آئی ہے تو آقا نے فرمایا ہے کہ جو اسے محفوظ کرے گا فائدہ مند ہو جائے گا، اسے فائدہ ہوگا، لیکن جب بات سنت کی آتی ہے تو آقا فرماتے ہیں کہ اس پر عمل کرو۔ مثال کے طور پہ حدیث کی ہمیشہ بات حفاظت کے طور پہ آ رہی ہے، سنت کی بات ہمیشہ عمل کے طور پر آئی ہے۔ مثال کے طور پہ آقا فرماتے ہیں کہ جس نے 40 حدیثوں کو یاد کیا، اپنے پاس حفظ میں رکھا، تو پھر اس کے بعد اللہ رب العزت اپنی رحمت کی برکت سے کل قیامت کے دن اسے علماء میں اٹھائیں گے۔ تو آقا علیہ السلام نے حدیث کے لیے فرمایا اسے جو حفاظت کرے گا، حفظ کرے گا، اپنے پاس رکھے گا۔ اسی بیس پہ ہمارا چہل حدیث کا بھی ایک کورس تھا، 40 حدیث کو اکٹھا کر کے ہم نے کورس کرایا تھا، حدیث کی تلاوت، پھر ترجمہ، سادے لہجے میں اس انداز سے تشریح کہ آج کے مقابلے، آج کے دور میں ہمارے عمل کی صورت کیسے بنتی ہے، تو یہ کرایا تھا۔ تو وہ آقا نے جب بات حدیث کی فرمائی تو حفاظت کے طور پہ فرمائی ہے، اور جب بات سنت کی فرمائی ہے تو عمل کی ترغیب دی ہے۔ مثلا آقا نے فرمایا تھا کہ آگے آنے والا دور سخت ہوگا، کوئی بندہ بھی اگر میری حدیث کو لے گا، اس پر عمل کرے گا، فَلَهُ أَجْرُ 100 شہید، تو عمل کرنے پر اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ تو سنت کی بات ہمیشہ عمل سے، حدیث کی بات ہمیشہ حفاظت سے آئی ہے، تو اس لیے حدیث کی حفاظت کرنی ہے۔ اور الحمدللہ کتنا خوبصورت بارڈر لگی ہوئی ہے ہمارے حدیثوں کے، اصول حدیث کے۔ اگر ہم بہت سارے اصول کو دیکھ لیں، کس حدیث کو لینا ہے، کس حدیث کو چھوڑنا ہے، کس انداز سے لینا ہے، کیا طریقہ۔ حدیث میں لہجہ بھی ہوتا ہے، حدیث میں الفاظ بھی ہوتے ہیں، یہ علیحدہ علیحدہ ماہرین ہیں اور علیحدہ علیحدہ شعبہ ہے۔ جو پیغمبر کے حدیث کے الفاظ کو محفوظ کرے وہ شعبہ محدثین ہے، جو پیغمبر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لہجہ کو محفوظ رکھے اسے ہم شعبہ فقہا کہتے ہیں۔ یہ مکمل فقہا کا انداز ہے۔ تو حدیث جو جانتا ہے اسے ہم محدثین میں سے کہتے ہیں، اور جو اس کی گہرائی جانتا ہے، لہجہ جانتا ہے، مطلب اور مقصد جانتا ہے، ہم انہیں فقہا کہہ دیتے ہیں۔ حدیث پاک اور سنت کے معاملے میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ حدیث وہ بھی ہوتی ہے کہ جس پر عمل کرنے کا ایک وقت ہوتا ہے، اور ایک ایسا بھی وقت نبی علیہ السلام کے دور میں آیا کہ جس سے عمل کرنے کا وقت ختم ہو گیا۔ اسے ہم اپنی زبان میں ناسخ اور منسوخ کہتے ہیں۔ اب جس طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ بیت المقدس کی طرف ہم نے منہ کر کے نماز پڑھنی ہے، لیکن یہ معاملہ کیا ہے کہ حدیث پاک میں ہے، تو جس حدیث نے بتایا کہ کرو، اسی حدیث نے دوبارہ کہہ دیا کہ روک دو۔ تو گویا حدیث وہ ہے کہ کرنے کا بھی بتاتی ہے، رکنے کا بھی بتاتی ہے، لیکن اس میں جو حدیث و سنت ہوتی ہے یہ ناسخ منسوخ نہیں ہوتی۔ یہ کبھی کسی دور میں ایسے نہیں رہی کہ یہ ناسخ ہو گئی ہے، منسوخ ہو گئی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو جو میں نے 4 شرائط سے بتایا وہ ہمیشہ سنت ہی سنت رہتی ہے۔ اب اس کی مثال ایسے جیسے پچھلے بھی ادیان آئے ہیں، انبیاء آئے ہیں، اپنی کتاب کو لے کر آئے ہیں، تو ان کا ایک وقت تھا، آئے ہیں ٹھیک تھا، لیکن اب وہ ایکسپائری ڈیٹ وہ اب بالکل ختم ہو چکی ہیں۔ تو اسی طرح حدیث پاک میں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت ساری باتوں کو ارشاد فرمایا ہے، لیکن ارشاد فرمانے کے بعد اب وہ معاملہ بالکل ختم ہو چکا ہے۔
اب جس طرح پچھلے دینوں کو نہیں لینا، اسی طرح حدیث میں بہت سارے ایسی حدیثیں مبارک ہیں کہ جو منسوخ ہیں، ختم ہو چکی ہیں، ان کو بھی نہیں لینا اور ان کے مقابلے میں آنے والی سنت کو لینا ہے۔ تو بات آسان ہے نا، سمجھ آ رہی ہے امید ہے۔ آگے ہم ایک خلاصۃ تن میں آپ کے سامنے بات رکھ لوں کہ اس لیے ہم اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، اہل حدیث نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ سنت وہ ہے جو کبھی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہوتی، سنت وہ ہے جس پہ 4 باتیں ہیں۔ تو سنت اور حدیث میں فرق سمجھ آنے کے بعد اس پہ ہمیں واضح طور پہ بات سمجھ آ جاتی ہے۔ اب تیسری بات، سنت کی اہمیت۔ سنت کو اگر ہم دنیاوی مثالوں سے دیکھیں تو بات سمجھ آتی ہے کہ سنت کو اپنانا چاہیے۔ مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ ایک چیز ہر وقت خوبصورت نہیں ہوتی، مزید اسے ڈھالا جاتا ہے، مزید اسے تراشا جاتا ہے، پھر جا کے وہ خوبصورت بھی بن جاتی ہے۔ انسانوں میں بھی دیکھ لیں، دولہا دلہن کی صورت میں، یا کہیں انسان باہر کسی پارٹی میں جا رہا ہے تو مزید سج کے جاتا ہے۔ تو یہی معاملہ سنت میں بھی ہے کہ جب ہم کوئی کام کر رہے ہیں، ثواب بھی مل رہا ہے، اللہ بھی راضی ہو رہا ہے، لیکن اس میں مزید خوبصورتی سنت کے ذریعے سے آتی ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک حکومت کی طرف سے پروڈکٹ ہوتا ہے، تو اب بہت ساری چیزیں حکومت کی طرف سے جاری ہوتی ہیں یا لوگ اپنی طرف سے جاری کر لیتے ہیں، تو ان میں اس طریقے کو لیگل کہتے ہیں، قانونی طریقہ کہتے ہیں جس پہ حکومت کا ٹھپا ہو، اور اس کے مقابلے میں آنے والی چیز کو 2 نمبر قرار دیا جاتا ہے۔ یہی بات سنت کے اندر بھی ہے۔ اب ایک کاموں میں طریقے تو بہت سارے ہوں گے، کوئی بندہ اگر سجدہ پہلے کر لے اور رکوع بعد میں کر لے تو مسئلہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جہاں پہ طریقہ کام ہے وہاں پہ طریقہ کار بھی ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل مبارک کی جہاں پہ اس پروڈکٹ پہ جس عمل پہ مہر لگے گی وہی ہمارے لیے قابل عمل ہوگا، اور اس سے ہٹ کر عمل مبارک ایسا نہیں ہوگا۔ جس طرح دیکھا جاتا ہے کہ ایک بندے نے اپنا سوٹ لیا، تو سوٹ اب کسی بھی ناپ پہ سی لیا جائے تو انسان کو پہننا تو ہے، وہ پہن لے گا، لیکن یہ کہ خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے اس کے جسم کا ناپ لیا جاتا ہے۔ تو جس طرح کا جسم ہے اسی طرح کا اس پہ سوٹ اپنے ناپ کے مطابق سینا ہے۔ اور یہی بات سنت کے مطابق، سنت کے اہمیت میں بھی آ جاتی ہے کہ عمل تو ویسے ہی کر رہے ہیں، لیکن اس عمل میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مکمل جو سائز سنت مبارک ہے وہ لے لیں گے تو زیادہ ثواب ہے۔ تو گویا تھوڑے محنت پر ہمیں زیادہ ثواب مل جائے گا۔ تو یہ بات ممکن ہوتی ہے کہ کبھی پسینہ بھی نہ بہے، زیادہ وقت بھی نہ لگے اور ہمیں نتیجہ بھی اعلیٰ ملے، اور یہ بات بھی ممکن ہوتی ہے کہ زیادہ تر انسان پسینہ بھی بہا لے، نتیجہ بھی کچھ نہ ملے، اور اسے ہارڈ ورک اور اسمارٹ ورک کے طریقے پہ کہا جاتا ہے۔ تو ہمیشہ اگر اسمارٹ ورک کے طریقے سے کام کیا جائے تو نتائج ہی نتائج ہیں۔ اسکول میں جب بچہ پرچہ دیتا ہے تو سوال آتا ہے، لیکن پاس تبھی ہوگا کہ جب سلیبس کے مطابق کرے گا۔ اگرچہ ٹھیک باتیں لکھ لے گا لیکن صحیح اس وقت ہوں گی جب سوال کے جواب مطابق ہوگا، اور اگر وہ صحیح بات ہو، جواب سوال کے مطابق نہ ہو تو عمل کچھ نہیں۔ اور یہاں پہ بھی یہی بات ہے، ہم ایک کام میں اچھی نیت رکھ کے کام تو کر لیں گے، لیکن اگر اس میں ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو نہ لیا تو فضول فائدہ۔ اس کی مثال ایسے ہے، ایک بندے نے رات کی نماز بھی چھوڑ دی، اوپر سے صبح کی نماز بھی چھوڑ دی، اور درمیان میں ساری رات عبادت کرتا رہا، تو ایسے بندے کی نہ صرف عبادت قبول نہیں ہے بلکہ الٹا گناہ ہے۔ اور ایک بندہ عزت سے آرام سے عشاء کی نماز پڑھتا ہے، مزے سے سردیوں کی لمبی رات ہے سو جاتا ہے، پھر دوبارہ صبح کے وقت اٹھتا ہے نماز پڑھتا ہے، تو گویا اس نے آرام بھی کیا ہے، اس نے مزے حاصل بھی کیے ہیں، اور اس کے ساتھ اسے ثواب بھی ملا ہے۔ تو یہ بات ممکن ہے کہ ہم محنت کریں تھوڑی اور ملنے والا ثواب ہو زیادہ، اور اس کے مقابلے میں آنے والا معاملہ سنت سے ہٹ کے ہو، زیادہ ہم نے محنت کر لی، زیادہ تھک گئے، زیادہ پسینہ نکلا، لیکن ہمیں محنت کا پھل ویسے جیسے ملنا چاہیے تھا نہ ملا۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ جو انسان سنت کو ہلکا سمجھ کے چھوڑ دیتا ہے تو سزا کے طور پہ آئندہ آنے والے وقت میں اللہ رب العزت اسے فرائض سے بھی محروم کر دیتے ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے میں عام طور پہ کئی مرتبہ سننے والے الفاظ ہیں کہ اگلا کہتا ہے یار یہ کرو، کیوں؟ بھائی سنت ہے۔ اگلا کہتا ہے یار چھوڑوں گا، کیوں؟ کیونکہ سنت ہی تو ہے۔ ایک بندہ مرتے مرتے بھی کام کرتا ہے، کیوں؟ بھائی سنت ہے۔ اور ایک بندہ وہی بات کر کے کہتا ہے سنت ہی تو ہے، چھوڑ دیا تو کیا ہو گیا۔ سنت کو ہلکا سمجھنے کی وجہ سے اتنا بڑا نقصان کہ آئندہ آنے والے فرائض سے بھی محروم ہو جاتا ہے وہ۔ تو کیا ہی بہتر بات ہے کہ اپنے فرائض کے ارد گرد اگر ہم سنتوں کا احاطہ کر لیں گے تو مزید خوبصورتی کا ذریعہ بن جائے گا۔ فرائض کی ادائیگی سے ایسے ہے جیسے گھر کی 4 دیواری اور چھت، گھر کی 4 دیواری اور چھت سے گھر تو بن جاتا ہے، لیکن مزید خوبصورتی، باغ لگانا، اسی طرح سیلنگ ہو، پیلنگ ہو، کارپیٹ ہو، فرنیچر ہو، وغیرہ وغیرہ، تو اس سے گھر مزید خوبصورت بنتا ہے۔ تو یہی معاملہ، فرائض 4 دیواری اور چھت کو کہتے ہیں، عمل وجود میں آ گیا، گناہ ہٹ گیا، لیکن مزید خوبصورتی یہی بات ہے کہ ہم اس میں سنت کو اتار لیں۔
مزید خوبصورت بن جائے گا. گویا جہاں 100 میں سے ہم نے 33 نمبر لے کر پاس ہونا ہے تو بہتر یہی ہے کہ ہمارے لیے تھوڑی محنت میں ہم 100 میں سے 100 بھی تو نمبر لے سکتے ہیں. اور یہی چیز عمل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو داخل کرنے پر ہوگا. علماء فرماتے ہیں ایک کام ہے، ایک نتیجہ ہے. تم اپنے ظاہر کے جسم پر سنت لاؤ، اندر اللہ خود صاف کر دے گا، باطن پاک ہو جائے گا، پھر اللہ رب العزت کی معرفت حاصل ہوگی. اور یہ صوفیاء کی زبان میں اہمیت دیکھو، معرفت کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی پہچان. وہ جیسے کہتے ہیں نا درد کے سننے اور سہنے میں فرق ہے، تو اسی طرح معرفت کے سننے اور اس کو لینے میں بڑا فرق ہے. اگر بھوکے کو بہت سارے کھانوں کے نام بتاؤ تو اس کا پیٹ نہیں بھرتا، لیکن ایک کھانا دے دو تو اس کا پیٹ بھر جاتا ہے. یہی بات ہے، معرفت کی بہت سارے کیا فائدے؟ ایک ایسا عالم کہ وہ مصائب کی دنیا میں اتر کے بھی شکر کرتا ہے، ایسا عالم پھر آ جاتا ہے. اور یہ سنت کی برکت سے ہوتا ہے. قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پیچھے حکومت وقت لگتی ہے، پولیس لگتی ہے، روپوش ہو جاتے ہیں، چھپ جاتے ہیں. 3 دن چھپنے کے بعد دوبارہ ظاہر ہو جاتے ہیں، نکل آتے ہیں. تو کسی نے پوچھا حضرت جس مقصد سے آپ چھپے ہوئے تھے پولیس اب بھی پیچھے لگی ہوئی ہے، تو روپوش آپ ہو جائیے، چھپ جائیے، کیوں ظاہر ہوتے ہیں؟ کہا میرے پیغمبر سے چھپنا 3 دن ہی ثابت ہے غار ثور میں. اس انداز سے اتر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارک پہ عمل کرنا. اور آج میرا نوجوان کا یہ سنت ہی تو ہے، وہ اپنے آپ کو پولیس سے پکڑوانے میں بھی دریغ نہیں کر رہے کہ کیونکہ آقا سے جو 3 دن ثابت. اور پھر ہمارا معاملہ تو سنتوں کی اہمیت کے لانے پر اللہ رب العزت ہمارے فرائض میں مزید خوبصورتی داخل کر دیتے ہیں. گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی آخری عمر میں ان کی بینائی جاتی رہی تھی، لیکن سرما پھر بھی آنکھ میں ڈالتے تھے. کسی نے پوچھا تھا کہ حدیث خود آتی ہے، آقا فرماتے ہیں کہ سرما لگانے کا مقصد یہ ہے کہ تمہاری نگاہ میں ایک تیزی آئے. وہ کاموں میں جب مقاصد ختم ہو جائیں، وجوہات ٹوٹ جائیں تو انسان کام چھوڑ دیتا ہے. اس لیے بچہ اسکول اتوار کے دن نہیں جاتا، مقصد پڑھنا ہے، اتوار کے دن وجہ نہیں ہے، تو کاموں میں مقصد کو دیکھا جاتا ہے، وجہ کو دیکھا جاتا ہے. تو آپ بھی سرما لگا رہے ہیں، کام ہے، مقصد ہے کہ ہماری بینائی تیز ہو، تو بینائی سرے سے ہی نہیں ہے تو پھر آپ کے سرما لگانے کا کیا فائدہ؟ فرمایا مجھے کیا ہو گیا کہ میں بینائی کی وجہ سے لگاؤں، نگاہ کے تیز اور آہستہ ہونے کی وجہ سے لگاؤں؟ مجھے میرے حبیب کی سنت پہنچی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام رات کو لگاتے تھے، اس لیے میں نے لگانی ہے. تو یہ ایک اہمیت کے طور پہ ہے، تاکید اور تائید کے طور پر ہے. تو اس لیے ایسے علماء کرام کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہوتی ہے کہ جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارک کو، چاہے وہ مصیبت کے آنے کا ہو اور ان کو پتہ ہے آگے آنے والے لمحوں میں اب 3 دن کے چھپنے کے بعد باہر نکلنے کا معاملہ کیا ہے، گویا اپنے آپ کو جیل میں دے دینا، پولیس کے ہاتھ میں FIR کا کٹوا لینا، لیکن اسے بھی انہوں نے دریغ نہیں کی. کیا آقا کی سنت سامنے ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت اسے ایسی چاشنی عطا فرماتے ہیں کہ اس کے جسم کے اندر لذت تو اور بات ہے، اسے گنہگار بھی دیکھتا ہے تو چاہتا ہے اے کاش کہ یہ تھوڑی دیر ٹھہر جائے، میں اسے دیکھوں. یہ آتے ہیں اثرات. پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم اپنے غیر مسلم ممالک، مغربی ممالک میں سفر کے بعد جب اپنی یہ باتیں لکھتے ہیں، اپنے خطبات میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ایک ایئرپورٹ پہ تھا، ایک بندہ آیا اور آ کے کہا کہ I saw some light on your face، میں نے آپ کا چہرہ بڑا نورانی محسوس کیا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میں آپ جیسا ہو جاؤں. پیر صاحب نے اسے مسکرا کے بٹھایا پیار محبت سے اور فرمایا کہ کیا ہی بہتر ہے کہ ہم اپنے درمیان میں سب سے پہلے تعارف انٹروڈکشن کرا لیں. کہا میرے انٹروڈکشن میں 2 باتیں ہیں، I eat everything, I do everything. میں جو سامنے آئے کھا لیتا ہوں، گویا اشارہ ہے کہ اب خنزیر ہے یا بکری ہے. اور I do everything، جو مجھے کرنے کو مل جائے میں کر لیتا ہوں، گویا نکاح بھی ہے، زنا بھی ہے. یہ میری طرف سے اضافے ہیں بات کو سمجھانے کے لیے. تو پھر اس کے بعد انہیں پیر صاحب نے سمجھایا، معاملات درست کیے. پھر اس کے بعد انہیں چند ایک سنتیں بھی بتائیں. بعد میں ملاقات ہونے پر یہاں پہ داڑھی ہے، سر پہ پگڑی ہے. اور وجہ ابتدا کیا ہوئی تھی؟ ایک ایسے بندے پر گنہگار کی نگاہ کہ جو کہتا ہے کھانے میں جو مل جائے، کرنے کو جو اختیار ہو جائے کر لیتا ہوں، صرف اس کی نگاہ ایک نیک پر پڑی ہے، اثر اتنا آیا ہے. اچھا پھر اس پہ ایک بات یہ ہے کہ آج کے ایک نیک بندے پر نگاہ پڑنے پر ایک گنہگار شرابی زانی نیک ہو سکتا ہے، اور کل جن کی نگاہ پیغمبر پہ پڑی ہوگی ان کا کیا عالم ہوگا، پھر ان کا ایمان کا پھر کیا کہنا. تو یہ ان کی زندگی کے معاملات ہیں. جب بھی انسان لیتا ہے معاملات آگے بڑھتے ہیں. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں میں آقا کے روزے پہ کھڑا ہوں، مجھے میری اللہ رب العزت نے نگاہ کو انتہا طول بخشی. میں نے آقا کے دل مبارک سے ایک ایسے فیض کا ایک چشمہ جاری ہوتے دیکھا، ایک ایسی نور کی اور روشنی برکت کے طور پر دیکھی کہ جتنی روشنی سورے میں بھی نہیں، اور وہاں سے نکل رہی ہے. اور ایسی کیا وجہ ہے
کیوں انہوں نے دیکھا ہے، ہم تو نہیں دیکھ پاتے؟ اس کی وجہ کبھی اللہ رب العزت چاہیں تو ولیوں کے ہاتھ میں بھی ایک عادت سے ہٹ کے معاملات چلا دیتے ہیں۔ اور آج کل یہ بھی، کیونکہ یہ بات میڈیا پہ جانی ہے تو یہ بھی بات ظاہر کر دوں کہ آج کل یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو بزرگوں کے واقعات ہوتے ہیں اور ایسے ہوتے ہیں یہ ساری کی ساری جھوٹی کہانیاں اور باتیں ہیں، اگر ایسا ہو سکتا ہے تو پھر ایسا بھی تو وہ کر لیں۔ تو اس بات کا جواب یہ بات یاد رکھیے گا کہ اگر نبی کے ہاتھ میں معجزہ ظاہر ہو یا ولی کے ہاتھ میں کرامت ظاہر ہو، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، کبھی دکھا دے کبھی نہ دکھا دے۔ اور اب اس بات کا مطالبہ کہ اگر یہ بزرگ یہ کر سکتا ہے تو وہ کیوں نہیں کر سکتا، اگر یہاں پہ جان سکتا ہے تو وہ کیوں نہیں کر سکتا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ڈائریکٹ اعتراض اللہ پہ کیا جا رہا ہے، اللہ یہ کر سکتا ہے تو وہ کیوں نہیں کرتا۔ سمجھ آ رہی؟ تو یہ معاملہ۔ اور اسی طرح جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہ ارشاد فرماتے ہیں، ان کے پاس رہنے والے بہت سارے مریدوں میں ایک مرید نے سامان اٹھایا اور چلتا بنا۔ تو جانے سے پہلے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے بات ہوئی، بھائی کیا ہوا؟ کہا حضرت میں نکلنے لگا ہوں۔ کہا کیا؟ کہا آپ کے ہاتھ میں ہم نے کوئی عجیب کام بات دیکھی نہیں ہے، تو آپ کیسے اللہ کے ولی ہیں؟ تو گویا اس کی نگاہ میں یہ تھا کہ اللہ کا ولی ایسا ہوتا ہے کہ جو مٹی کو سونا بنا دے، جو پانی کو شربت بنا دے، جو کاغذ کو پیسے بنا دے۔ تو ایسا تو نہیں ہوتا، تو وہ تو اللہ رب العزت کے اختیار میں ہوتا ہے۔ تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے تمام اپنے جتنے بھی مریدین تھے ان کو اکٹھا کر لیا اور فرمایا کہ میں تم سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، میری مکمل پوری زندگی میں تم نے کبھی مجھے کوئی کام خلاف سنت کرتے دیکھا ہے؟ کہا حضرت نہیں۔ کہا اس سے بڑی اور کرامت کیا مانگتے ہو؟ یہ کرامتوں، کوئی بندہ تمہیں رات کو بغیر کسی سواری کے جہاز کے ایسے اڑتا دیکھے نا تو وہ اعلیٰ نہیں ہے، اور کوئی بندہ عزت سے اپنے مصلی پہ نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق بیٹھا، یہ اس سے بڑھ کے ہے اور کئی گنا بڑھ کے ہے۔ وہ شعبدے بازی ہو سکتی ہے، وہ شیطانی چال ہو سکتی ہے، وہ جادو اور سحر ہو سکتا ہے، لیکن وہ ایسا معاملہ کہ اگر اس کے اندر سنتوں کا معاملہ نہیں ہے تو یہ شیطانی عمل ہوگا۔ اور اگر ایک بندہ سادہ طریقے سے بیٹھا ہے لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو لیا ہوا ہے، یہ زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ تو اس لیے ایسی چیزوں کو لینا چاہیے۔ حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی کے بارے میں بات آتی ہے، انہوں نے خود اپنی بات ارشاد فرمائی ہے کہ ایک ہمارے گھر میں کتاب آئی، جو کتاب کا مکمل جو موضوع تھا وہ یہی تھا کہ ہم اپنی 24 گھنٹے کی زندگی آقا علیہ السلام کے مطابق کیسے بسر کریں۔ تو پیر صاحب فرماتے ہیں کہ یہ کتاب میری اہلیہ نے پڑھی، وائف نے، گھر والی نے پڑھی۔ تو مکمل پڑھنے کے بعد میں نے ان سے پوچھا کیا معاملہ بنا؟ تو انہوں نے کہا میں نے جو کتاب پڑھی ہے نا تو اس کی عملی تصویر میں آپ کی زندگی دیکھتی ہوں۔ پیر صاحب خود فرماتے ہیں کہ میں سنتوں میں حریص تھا، میں چاہتا تھا کہ وہ کوئی سنت ہو جو مجھے نہ پتہ ہو، تو میں لالچ کرتا تھا، اور یہ مثبت لالچ ہے، اسلامی لالچ ہے، ثواب کا ذریعہ بننے والی لالچ ہے کہ مجھے میری زندگی میں وہ کوئی سنت نہیں پتہ جسے مجھے معلوم ہو اور میں نے نہ کی ہو۔ میں نے بھی اپنے مدرسے میں اپنے دوستوں کو کہہ رکھا تھا، چند ایک دوست تھے، اب وہ ماشاءاللہ کراچی میں کام بھی کر رہے ہیں، مفتی اکبر صاحب، میں نے ان کو کہا تھا کہ ایک ڈیل کر لیتے ہیں کہ جو مجھے میری سنت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پتہ چلے گی تو وہ میں آپ کو بتایا کروں گا، اور جو آپ کو پتہ چلے وہ مجھے بتانا، اور جو بھی بات ہے انشاءاللہ میں کبھی پتہ چلتا تھا تو میرا اگلا کام دوڑ کر اس کے پاس جانا تھا، کیونکہ ایگریمنٹ تھا، تو ان کے پاس جاتا، میں نے کہا یہ مجھے پتہ چلی ہے، اور جب اسے پتہ چلتا وہ مجھے میسج کر دیتا یا مجھے پرسنلی طور پہ مل لیتا کہ یہ بات ہے۔ اور اس کے اندر بھی ایک خوبصورت طریقہ کار ہے کہ مجھے بھی اس انداز سے ایک لالچ کے طور پہ بات تھی کہ کوئی جو آقا کی سنت کا معاملہ پتہ ہو تو اسے ہاتھ سے بندہ جانے نہ دے، تو یہ آرام کا آرام ہوگا، تھوڑی محنت کی تھوڑی محنت ہوگی، نتیجے کا اعلیٰ ہونا ہوگا۔ تو جب میں کسی محفل میں یہ میں اپنا آپ سے تجربہ شیئر کر رہا ہوں کہ جب بھی مجھے کسی محفل میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت یا اعلیٰ قسم کی بات یا کسی موقع پر کوئی کام کرنے کا طریقہ معلوم ہوا ہے تو اس وقت مجھے پتہ چلا ہے، لیکن وہ موقع نہیں ہے کام کرنے کا، مثلا دودھ کے بعد مسواک کرنا، منہ صاف کرنا یا دعا پڑھنا، اب بات جہاں پہ پتہ چلی ہے لیکن عمل تو نہیں ہے کیونکہ فی الحال دودھ نہیں ہے، تو اس وقت میں اداس ہو جاتا تھا، پتہ نہیں یار یہ جب موقع آئے گا تو یاد ہوگا یا نہیں۔ اب علم ہے اور جب موقع آئے تو بھول جائے، تو پھر اسی وقت میں اپنے دل میں یہ بات کر دیتا تھا کہ اللہ یہ بات میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں اور میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ جب موقع آئے تو مجھے ضرور یاد دلانا۔ اس وقت میں دعا کرتا تھا، اور یقین جانو یہ میں اپنی دنیا میں تجربے میں اتر کے آپ کو بتا رہا ہوں، مہینے بعد بھی وہ کام کا موقع آتا تھا نا، مجھے وہ پچھلا 1 مہینہ گزرا وہ محفل یاد آتی تھی جس میں مجھے اس موقع کا بات پتہ چلی تھی، اور پھر اس کے بعد میں ادھر کر لیتا تھا، اور جب میں پہلی بار کرتا تھا تو ادھر میں الحمدللہ کہتا تھا، اور الحمدللہ، اور پھر مجھے کیونکہ ڈر ہوتا تھا کیا پتہ اب یاد ہے آئندہ آگے یاد ہو نہ ہو، تو اس وقت میں الحمدللہ کہہ دیتا تھا، اور الحمدللہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا، اور شکر تو نعمتوں کو بڑھاتا ہے۔ تو وہ ایک مرتبہ پہلی بار جب پتہ چلا تو دعا، اور جب موقع ملا تو کام، اور کام پہ رب سے دعا، اور اسی کے ساتھ الحمد، اور الحمد ہمیشہ ہماری زندگی کا حصہ بنا دیتے ہیں۔
اب میں آپ سے یہ ایسی بات اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ میں آپ کو قریب تر ایک مثال اس لیے پیش کر رہا ہوں تاکہ ہمارے دلوں میں اہمیت اٹھے. اب رات میں وضو کر کے سونا بھی حدیث پاک سے ثابت ہے، مسواک کرنا. تو جس دن ایسے بھول بھی جاؤں نا تو مزہ نہیں آتا، اور جسم کہتا ہے ابھی کچھ، جیسے بندہ سفر پہ جا رہا ہو تو ایک ہچکی سی لگی ہوتی ہے، پتہ نہیں کوئی چیز بھول تو نہیں گیا، جسم ایسا فیل کر رہا ہوتا ہے، کچھ رہ رہا ہے پھر یاد آئے پھر اس کے بعد. تو سنت کے بڑے نور ہوتے ہیں، سنت کے بڑے فائدے ہوتے ہیں. انسان لے لے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک شخصیت، ایک ارشاد فرماتے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بہت بڑی اعلیٰ و زبردست قسم کی مجلس تھی. اس مجلس میں اس فقیوں میں سے ایک فقی، یعنی امام ابو حنیفہ جیسے ایک بہت سارے اللہ والوں میں سے ایک اللہ والا جو علم کے سمندر میں دن رات غوطے لگاتا ہے، وہ عبداللہ بن مبارک کی زندگی کو دیکھ کے فرماتے ہیں عبداللہ بن مبارک اور صحابی رسول میں صرف ایک فرق ہے کہ انہوں نے نبی کو دیکھا اور انہوں نے نبی کو نہیں دیکھا، باقی سنتوں میں ہر معاملہ ان کے اندر ہے. تو ایسی حرص جب جنت میں لے کر جائے تو انسان کیوں نہ حرص اور بخل کرے. یہ ہماری زندگی کے معاملات ہونے چاہیے. اصحاب پیغمبر کے بارے میں آتا ہے، یہ ایک غیر کے دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، کھانے کا تھوڑا سا لقمہ دسترخوان پہ گرتا ہے، اٹھانے لگتے ہیں. یہ واقعہ پھر صاحب نے خود لکھا ہے، بتایا ارشاد فرمایا. تو ساتھ والے نے کونی لگائی، کیا کر رہے ہو، یہ کس لوگوں میں بیٹھے ہو. تو اب ان کی اب اس باتوں سے نا ایک جوش نظر آتا ہے، اندر کا ولولہ نظر آتا ہے، وگرنہ ایک سادہ بندہ ایسا اتنا بڑا ڈائلاگ نہیں مار سکتا. تو کہا یہ مجھے تم کیوں روک رہے ہو؟ کہا یہ لوگ کافر ہیں، کیا کہیں گے کہ تم گرا ہوا نوالا اٹھا رہے ہو. اب ان کی بات دیکھیے، ان کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ اس عمل میں مجھے میرا اگلا جو بیٹھا ہوا بندہ ہے وہ کس نگاہ سے دیکھ رہا ہے. فرمایا اترک سنت حبیبی لحاظ الہما کا، کیا میں نبی علیہ السلام کی سنت چھوڑ دوں؟ اور ان جیسے بے وقوفوں کی وجہ سے کبھی نہیں ہو سکتا. تو یہ عظمت کی بات ہے، یہ دل میں اہمیت کی بات ہے، اور اہمیتیں کام کرواتی ہیں. اہمیتیں نہ ہو تو پھر اس کے بعد بہت سارے معاملات بھی ادھر. صحابہ کے بارے میں علماء فرماتے ہیں، حضرات جتنا نقشہ کھینچ کر وہ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ غیر نیا بندہ جب مدینے میں آتا تھا تو نبی اور صحابہ میں فرق نہیں کر پاتا تھا عمل کے لحاظ سے، وگرنہ چہرے کے لحاظ سے، برکات کے لحاظ سے فرق ہے. نبی علیہ السلام کے چہرے جیسا کوئی نہیں، جسم مبارک جیسا کوئی نہیں، لیکن کام کے اعتبار سے ہر ایک بندہ آقا علیہ السلام پہ اتنا لٹا ہوا ہے، گویا کام میں فرق نہیں کر پاتا تھا کہ یہ کون نبی ہے اور کون صحابی ہے، وگرنہ درجات میں تو فرق ہی فرق ہے. تو اس انداز سے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تم پر میری سنت ہے اور وہ لازم ہے اور اسے پکڑ لو، اور جس نے میری سنت سے اعراض کر لیا تو یہ نبی علیہ السلام کا فتویٰ ہے، فلیس منی، وہ مجھ میں سے نہیں، وہ ہم میں سے نہیں ہے. آقا نے ایک خوبصورت سرٹیفکیٹ دیا ہے کہ جس شخص نے من احب سنتی فقط احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی گویا اس نے مجھ سے محبت کی. ومن احبنی، اور جس نے مجھ سے محبت کی کان معی فی الجنہ، وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. اب ایک نہیں دو بشرط ہے، جنت میں جائے گا، یہ مسئلہ بھی حل، اور جنت میں پروٹوکول نبی علیہ السلام کے ساتھ معی فی الجنہ، میرے ساتھ ہوگا. تو یہ سنتوں کا معاملہ ہے، یہ سنتوں کا فائدہ ہے. انسان لے لے، اس کی زندگی بن جائے، اس کی آخرت بن جائے. فرمایا جاتا ہے جو آقا علیہ السلام کی سنت مبارک پہ عمل کرتا ہے 4 بہت بڑے انعامات، اور زندگی کے اندر رہنے والا اگرچہ کافر ہی کیوں نہ ہو وہ یہ باتیں چاہتا ہے. نمبر 1 المحبت فی قلوب البررہ، نیک بندوں کے دلوں میں اس کی محبت نکل آتی ہے، ابھر آتی ہے، بڑھ جاتی ہے. کتنے ایسے اللہ والے تھے جو ہمارا جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا سلام دعا کچھ نہیں، لیکن ان کی فوتگی پر، ان کی تکلیف پر ہم اپنا سب کچھ لوٹا کے ان کے پاس پہنچ گئے، چاہے ان کے جنازوں کی بات ہو، چاہے ان کی عیادتوں کی بات ہو. وگرنہ ہم اپنی برادری کے ساتھ تو ایسا کرتے، او نہیں آیا تو میں کیوں آؤں. اور ان کے ساتھ ایسا کیوں معاملہ ہے؟ یہ رب نے ان کے عمل کے اچھے ہونے کی وجہ سے برکت کا اثر ہمارے اندر محبت کے طور پر داخل کر دیا ہے. دوسری بات، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا دشمن ہم سے لرزتا رہے. فرمایا والحیبۃ فی قلوب البررہ، کہ مجرموں، گنہگاروں، فاسقوں کے دلوں میں اس کی ایک روب بیٹھ جاتا ہے. تو جب اللہ والوں کے دلوں میں محبت بیٹھے گی تو وہ پیار کریں گے، قریب کریں گے. اور انسان چاہتا ہے جو فاسق فاجر ہے ان سے تو ڈر ہوتا ہے، جان کا بھی، مال کا بھی، عزت کا بھی، معاملات کا بھی، تو ان کے دلوں میں روب آ جاتا ہے. اور جہاں پہ روب آ جائے تو پھر بدماشی تو ختم ہو جاتی ہے اگلے کی، گویا ہم غیر سے امن میں آ جاتے ہیں. اسی طرح وسعت فی الرزق، رزق میں وسعت ہو جاتی ہے. کون نہیں چاہتا کہ وسعت ہو، اور بابرکت وسعت ہو جاتی ہے. اور رزق کریم اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں. وسعت فی الدین، دین میں اللہ رب العزت اتنا بڑا سینہ فرما دیتے ہیں، پھر سمجھ آتی ہے، پھر اللہ رب العزت فائدے عطا فرماتے ہیں. اور سکت دین یعنی دین میں مضبوطی بھی، اور دین میں اللہ رب العزت سینہ بھی کھولتے ہیں. اور جب بھی انسان تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ رب العزت ایسے ہی فرماتے ہیں
میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں، ابھی میں مدرسے میں نہیں گیا تھا، یہ اس سے پہلے کی بات ہے۔ میں اپنے گھر سے اسی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آ رہا تھا، تو راستے میں نے گھر سے وضو کر کے راستے میں آ رہا تھا، تو راستے میں اچانک میرے دل میں یوں بات ابھری، گویا میں نے سوچی نہیں ہے، مجھے ایسے لگا جیسے آئی ہے اور میں اپنے منہ سے بولوں، اور اکیلا تھا جیسے چلتا آ رہا ہوں۔ تو میں نے کہا تھا اگر مرنے کے بعد جنت اور جہنم نہ بھی ہوتی نا تو صرف مر جانا عبرت کے لیے کافی تھا کہ ہم اچھے ہو کر رہیں۔ یہ میرے ذہن میں اچانک بات آئی، تو ادھر نماز پڑھی، امام صاحب نے کہا کہ چھوٹا بچہ تھا اس وقت، اتنا وہ نہیں تھا، تو اس وقت امام صاحب نے کہا کہ علی تم آئے ہو تو پھر تعلیم میں بھی بیٹھ جانا۔ اس وقت مجھے تعلیم کا بھی نہیں پتہ تھا کہ تعلیم کہتے کسے ہیں، تو پھر میں بیٹھ گیا، میں نے پتہ نہیں کیا ہوگا، بس اس میں بیٹھ جانا فالحاظہ وہی چیز تعلیم ہوگی۔ تو تعلیم کا مطلب نماز کے بعد کتاب کا پڑھنا، فضائل اعمال میں سے، تو وہ وہاں پہ میں بیٹھا، فضائل اعمال تھی یا فضائل صدقات تھی، ہو بہو یہی الفاظ لکھے ہوئے تھے جو میں نے راستے میں سوچے۔ اللہ رب العزت پھر کھولتے ہیں، پھر ہم اللہ کی ذمہ ہو جاتے ہیں، پھر ہم چلتے نہیں ہیں چلائے جاتے ہیں، پھر ہم دیکھتے نہیں ہیں دکھائے جاتے ہیں، پھر ہم سنتے نہیں ہیں سنائے جاتے ہیں، پھر ہم سوچتے نہیں ہیں سوچوائے جاتے ہیں، پھر ہم چاہتے نہیں ہیں رب ڈالتا ہے کرو، سینہ کھلتا ہے، اندھیرے روشنیوں میں بدل جاتے ہیں، راستے تمہیں منزل دینے کے لیے، ویلکم کرنے کے لیے قریب ہو جاتے ہیں۔ یہ تجرباتی دنیا سے بات ہے، اور جب کبھی بھی ایسا معاملہ ہوتا ہے اللہ رب العزت برکت عطا فرماتے ہیں۔ آقا نے فرمایا ہے جہاں پہ مسائل ہونا تو وہاں پہ حل بھی ہوتے ہیں، اور وہ مسائل جن کے حل ہوں وہ مسائل ہی نہیں ہوتے۔ اگر بیماری ہے تو دوائی بھی ہے، پھر دوبارہ صحت۔ تو اسی طرح جہاں پہ قوم میں فساد ہو، فتنہ ہو، مسئلہ ہو، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پہ ہمیں حل بھی بتایا۔ آقا نے فرمایا قرب قیامت فتنے ہی فتنے ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے آقا نے فرمایا قرب قیامت کے اتنے سخت ترین فتنے ہوں گے، سادہ بندہ گھر میں رہنے والا اس نیت سے باہر نکلے گا کہ ہوتا کیا ہے، کیا ہو رہا ہے، تو اسے دوسرا بندہ روکے گا کیا کر رہے ہو، باہر نہ نکلو فتنہ ہے۔ کہا صرف میری نیت یہ ہے کہ میں دیکھوں پھر آ جاؤں گا۔ حدیث کے مطابق وہ جیسے ہی باہر نکلے کہ دیکھے گا فتنے میں مبتلا، فتنے میں مبتلا، صرف دیکھنے پر پتہ نہیں کتنا فتنہ عجیب ہوگا، ابھی تو وہ دور آیا ہی نہیں ہے۔ تو اس بنیاد پہ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مسائل بتائے تو حل بھی بتائے ہیں، اور حل کیا ہے؟ آقا نے فرمایا میں تم میں اپنی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، اور جب تھامو گے ضائع نہیں ہوگے۔ اللہ کی کتاب، اپنی سنت لے کر چلو، اللہ کبھی بھی نراش نہیں کریں گے، اللہ کبھی خراب نہیں کریں گے۔ سنتوں کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 اعمال نبوی، گویا اٹھنے میں جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہم اٹھنے میں ویسے کریں، کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، سوچنے، کردار، مزاج، طریقہ، آنا جانا، دیکھنا، سوچنا، سب کچھ یہ ہے اعمال نبوی، یہ سنت کی ایک قسم۔ دوسری قسم ہے اخلاق نبی، یعنی معاملات میں، یعنی کردار میں نبی علیہ السلام کے جس انداز سے اخلاق تھے ہم بھی ویسے ہو جائیں۔ جب یہ 2 سنتیں انسان اپنا لیتا ہے، اخلاق نبوی، اعمال نبوی، تو پھر ایک اندر کی اللہ رب العزت روشنی پیدا کر دیتے ہیں جسے کہتے ہیں احوال نبوی، یہ خود بخود ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت سینہ بھی کھولتے ہیں، پھر مصائب میں آ کے مصیبت پریشان ہوگی کس گھر میں آ گئی ہوں، مسکرا کے ویلکم کر رہے ہیں۔ جہاں پہ جس مقام پہ ہمارے لیے صبر مشکل ہے، یہ وہاں پہ تمہیں شکر کرتے ہوئے دکھیں گے، سمجھ آ رہی؟ تو یہ معاملہ، تو یہاں پہ یہ چیز ہوگی۔ تو گویا سنتوں کی 3 قسمیں ہیں، اور ان میں پہلے 2 قسمیں کام ہیں، تیسری سنت کی قسم نتیجہ ہے، اور ہم محنت کاموں پہ کریں نتیجے خود بخود مل جاتے ہیں۔ نمبر 1 اعمال نبوی، نمبر 2 اخلاق نبوی، اور جب یہ 2 کام کر لیں تیسرا نتیجہ بنتا ہے احوال نبوی، دل کی کیفیات ویسے ہو جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت برکت عطا فرماتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ وہی سمجھا جائے گا شیدائے جمال مصطفیٰ، وہی سمجھا جائے گا شیدائے جمال مصطفیٰ، کہ جس کا حال مصطفیٰ، کال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج اتنا بس کر لیں یا پھر چلیں آگے؟ آپ اپنا اندازہ بتائیں، وگرنہ پھر کل اب ہمارا جو معاملہ ہے وہ انشاءاللہ سنتیں ہیں، کہ ہم نے سنتیں چلانی ہیں، بیداری سے اٹھنے سے ہم اپنی سنتیں چلائیں گے۔ 31 سنتیں ہیں، تو کل کر لیں، چلو ٹھیک ہے کل کر لیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ 31 سنتیں ہیں، تو آپ تشریف لائیے گا، اسی انداز سے چلیں گے۔ تو میری عادت ہوتی ہے جو ٹاپک ہوتا ہے اس سے پہلے کہ جتنے بھی ریلیٹڈ باتیں ہوتی ہیں تاکہ آپ کا سینہ کھل جائے، اسے ہم اس نگاہ سے ویلکم کر کے اس چیزوں کو لیں۔ تو میں نے یہ بھی بتایا اب اپنی ہماری بات کا خلاصہ کہ سنت کسے کہتے ہیں، سنت اور حدیث میں فرق کیا ہے، سنت کی اہمیت، سنت کو چھوڑنے کا نقصان، سنت اور بزرگان دین، سنت اور اصحاب پیغمبر۔
اور مزید میری طرف سے چند ایک باتیں تھیں. تو یہ چیز 6 ہو گئی ہیں. 7ویں انشاءاللہ کل سے شروع کریں گے، وہ ہے سنتیں، اور وہی 2 دن چلیں گے. اس پر اگر کسی ساتھی کا کسی قسم کا کوئی بھی سوال ہو تو وہ شرح صدر سے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ.